بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستونگ بازار اور ضلع ہنگو میں دو مختلف دھماکے۔ مستونگ بازار میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 52 افراد شہید جبکہ 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو کے علاقے دوآبہ کے پولیس اسٹیشن کی مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں 40 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ مستونگ اور ہنگو دھماکے قابل مذمت اور انتہائی افسوسناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کس قدر شفاق ہیں وہ عناصر جنہوں نے آج کے دن بھی انسانیت کا پاس نہیں رکھا۔ انسانی جان، مال اور عزت و آبرو پر حملہ کرنے والے اسلام دشمن، ملک دشمن اور قوم کے غدار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ آج کے بابرکت دن کے موقع پر خون ریزی بڑی سازش کا حصہ ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر تحفظات ہیں۔ مولانا دامت برکاتہم نے کہا کہ بے گناہ انسانوں کے خون سے کھیلنے والوں کو سخت سزا دی جائے۔ قوم کو یکجا ہو کر ایسے فسادی عناصر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ مولانا دامت برکاتہم نے آخر میں کہا کہ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ مستونگ دہشت گردوں کا ٹارگٹ ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں دھماکے سے جانی اموات پر افسوس ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن زخمیوں کو خون دینے کے لیے نواب غوث بخش ہسپتال پہنچے۔ مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم نے کہا کہ شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں۔ حکومت بلوچستان شرپسند عناصر کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ چند روز قبل مستونگ میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس سے میرا جسم زخم ہے، لیکن آج ہنگو اور مستونگ کے سانحات نے میرے دل کو زخمی کر دیا۔ مولانا حافظ حمداللہ نے کہا کہ بم دھماکوں میں بے گناہ مسلمانوں کا کشت و خون ریاست اور قوم کے لیے بڑا امتحان ہے، لیکن یہ امتحانات کا سلسلہ آخر کب تک جاری رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ جوان مردی اور ہمت سے ہمیں اسلام اور ملک دشمنوں کے خلاف اتحاد و اتفاق کرنا ہوگا۔ شہداء اور زخمیوں کے خاندانوں سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ مولانا حافظ حمداللہ دامت برکاتہم نے کہا کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا قوم کو دہشت گردی اور تشدد کی خوفناک سازش کے ذریعے سے نیک مقاصد کی راہ سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ تمام ادارے قوم کو جواب دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ ملوث عناصر کے نیٹ ورک کو ٹھکانے کیوں نہیں لگایا جاتا۔ بے گناہ اور معصوم لوگوں کا خون بہانے والوں کے سامنے قانون نافذ کرنے والے ادارے آخر بے بس کیوں ہیں؟ ان واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اب صرف مذمت کافی نہیں ہوگی۔ لکھنؤ کے امین آباد کے جھنڈے والے پارک سے مدح صحابہ کا تاریخی جلوس مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں نکلا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق انڈیا کی دوسری ریاستوں کی طرح اتر پردیش کے لکھنؤ سمیت تمام اضلاع میں روایتی انداز میں 12 ربیع الاول کی جلوسوں کا اہتمام کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی درمیان لکھنؤ کے امین آباد میں مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں تاریخی جلوس مدح صحابہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر انجمنوں کے ذریعے جلوس کا ترانہ پڑھا گیا۔ ترانہ کے اختتام پر پورے شان و شوکت کے ساتھ اسلامی پرچم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان و شوکت میں لکھے گئے پرچم کے ساتھ ہزاروں نوجوانوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقیدت کا اظہار کیا۔ خاص طور پہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں تقاریر کی گئیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ لکھنؤ کا یہ تاریخی جلوس ہے جو 1998 عیسوی میں شروع ہوا تھا اور آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ امین آباد کے جھنڈے والے پارک سے نکلتا ہے، جو مولوی گنج، رکاب گنج، نخاس، حیدر گنج سے ہوتے ہوئے ایش باغ عیدگاہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جلوس انجمن تحفظ ناموس صحابہ کے زیر اہتمام ہر سال مدح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان سے نکلتا ہے۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ اس جلوس کے لیے بہت ہی جدوجہد کی گئی۔ جب لکھنؤ میں سبھی جلوس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اس وقت لکھنؤ کے علماء خاص کر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش سے جلوس کا آغاز ہوا اور آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ جلوس نکلتا ہے۔ جلوس کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہرگز برا نہ کہیں، کیونکہ وہ ایمان کی اہم کڑی ہیں۔
دینی خدمات والی تحریکات میں مدارس اسلامیہ سب سے ممتاز ہیں۔ جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور میں منعقد تدریب المعلمین کیمپ کی آخری نشست سے مولانا شوکت علی بستوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب۔ انہوں نے کہا کہ مدارس اسلامیہ عربیہ مسلمانوں کی بنیادی دینی ضروریات کی کفالت کی خدمت کو بحسن و خوبی نبھا رہے ہیں۔ انہی کی روشن خدمات کے نتیجے میں مسلمانوں میں دینی شناخت باقی ہے۔ دینی خدمات انجام دینے والی تحریکات میں مدارس اسلامیہ سب سے نمایاں اور ممتاز ہیں۔ ان خیالات کا اظہار دارالعلوم دیوبند کے استاذ اور کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کے ناظم عمومی مولانا شوکت علی بستوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا۔ وہ رابطہ مدارس کے زیر اہتمام علاقے کی معروف دینی درسگاہ جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور میں منعقدہ تدریب المعلمین کیمپ کی آخری نشست سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم کی نہج پر دنیا بھر میں دینی مدارس قائم ہیں جو اپنے دائرہ کار میں اپنے اپنے حصے کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور دنیا بھر کو علم و اخلاق کے نور سے منور کر رہے ہیں۔ ماسکو فارمیٹ اجلاس سے افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق ماسکو فارمیٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں سے اس فارمیٹ اور دیگر فارمیٹس میں ہم نے افغانستان کی سیکورٹی صورتحال کے بارے میں خطے اور دنیا کو اطمینان دلایا کہ امارت اسلامیہ افغانستان ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر ایسے کسی گروہ کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ افغانستان کی سرزمین دنیا خطے اور خصوصاً پڑوسی ممالک کی سلامتی کے خلاف استعمال کرے۔ امارت اسلامیہ افغانستان نے یہ وعدہ اچھی طرح نبھایا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ گزشتہ 2 سالوں میں اپنی حکومت کی سیاسی، سیکورٹی اور اقتصادی بنیادوں کی تعمیر نو کرنے کے ساتھ ہم نے بیرونی غاصبین کے سائے میں تربیت پانے والے جنگجو گروپوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم کیا اور انتہائی پیشہ ورانہ طریقے سے پورے ملک میں داعش کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم نے افغانستان سمیت پورے خطے کی سلامتی کے خلاف ایک بڑی سازش کی آخری کوشش ناکام بنا دی ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے مزید کہا کہ پچھلی نصف صدی میں افغانستان کو بہت سے سیاسی، سیکورٹی، اقتصادی، سماجی اور خاص طور پر حکومتی قانونی حیثیت کے بحران کا سامنا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ علمی اور عملی تجربے سے معلوم ہوا کہ بحران کی اصل جڑ افغانستان کے اندرونی مسائل کے حل کے لیے بیرونی تجربات، بیرونی تہذیب اور بیرونی احکامات کا اطلاق تھا، جس میں ہمارے جغرافیہ، تاریخ، ثقافت، مذہبی اور سماجی اقدار کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ ہمارے اس دعوے کی مثال ہماری حکومت کے 2 سال ہیں۔ ہم نے بغیر کسی بیرونی مدد اور تعاون کی جنگ کا خاتمہ کر کے امن و امان کے قیام کو یقینی بنایا، پورے افغانستان میں ایک مرکزی حکومت کا قیام ممکن بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کو خود مختار بنایا، افغانستان سے کسی ملک کی سالمیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا، منشیات کے خلاف مؤثر جنگ لڑی، سرکاری اور نجی شعبوں میں ملازمتوں کے مواقع بڑھائے، انصاف تک رسائی کو ہر ضلع اور گاؤں تک بڑھایا، تجارت، ٹرانزٹ اور سرمایہ کاری کے لیے سہولیات پیدا کیں، ملک کے مختلف حصوں میں تعمیر نو کے منصوبوں کا آغاز کیا اور عوام کے محروم طبقات کو خدمات کی فراہمی میں شفافیت کو یقینی بنایا۔ یہ سب کامیابیاں گزشتہ 2 عشیروں میں نام نہاد جامع جمہوری حکومت لاکھوں ملکی اور غیر ملکی فوجیوں، جدید ہتھیاروں، وسیع مالی امداد اور خطے اور مغربی ممالک کی سیاسی حمایت کے باوجود حاصل نہیں کر سکی، جس کی بنیادی وجہ بیرونی احکامات ماننے کے نتیجے میں عوام کے سامنے حکومت کی قانونی حیثیت کا بحران تھا، جس کے خلاف عوام نے علم بغاوت بلند کیا۔ اس لحاظ سے ہم نے افغان عوام کی دینی، تاریخی، ثقافتی اور خاص طور پر سیاسی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی حکومت قائم کی ہے جو گڈ گورننس کے ساتھ ساتھ مذہبی اور قومی جواز بھی رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ خطے اور دنیا کے دیگر ممالک بھی ان حقائق پر مہر تصدیق ثبت کریں گے، کیونکہ گزشتہ 45 سالوں میں غیر متعین جامع حکومت سمیت کسی بیرونی نسخے نے افغانستان کے مسائل کو حل نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جس طرح ہم دوسرے ممالک کو طرز حکمرانی کے مشورے نہیں دیتے، دنیا خصوصاً پڑوسی ممالک سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ طرز حکمرانی کا مشورہ دینے کے بجائے امارت اسلامیہ افغانستان کے ساتھ ہر شعبے میں رسمی تعلقات کو فروغ دیں، تاکہ ایک طرف افغانستان سے شرپسند عناصر کی امیدیں ختم ہوں تو دوسری جانب دنیا کی 70% آبادی، زیادہ تر دولت اور 1/3 توانائی رکھنے والے یورو ایشیا کے خطے سے علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے استفادہ ممکن ہو۔